تو پتہ چلا کہ جاؤکا کا اطلاق صرف عہد رسالت مآب کے لیے نہیں، پوری امت محمدی کے لیے روز قیامت تک ہے، اور فقط حضور کی سنت کی طرف بنیت اتباع رجوع کرنے کا ہی معنی نہیں، بلکہ گناہگاروں کے لیے توسل مصطفیٰ کا حکم ہے اس آیت میں۔ اور حضور کی طرف آ جائیں فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ عِنْدَهُ، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگے۔ یہاں تک بات آ گئی۔ اب اگلا ٹکڑا آیت کریمہ کا تھا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور حضور بھی ان کے لیے شفاعت کریں، آقا علیہ السلام بھی ان کے لیے بخشش مانگیں۔ قرآن میں اتنا بیان ہے۔ اس ٹکڑے آیت کی وضاحت حافظ ابن کثیر کی زبان سے سنیے۔ اب حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَيَسْأَلُوهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، پھر آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور سے سوال کریں، آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور سے بولیے سوال کریں۔ بولیے کوئی مردے سے بھی سوال کرتا ہے؟ جو محتاج ہو جائے کچھ نہ کر سکے کوئی اس سے بھی سوال کرتا ہے؟ جو نفع نہ پہنچا سکے کوئی اس سے بھی سوال کرتا ہے؟ جو حاجت روائی نہ کر سکے کوئی اس سے سوال کرتا ہے؟ جو آپ کے سوال ندا کو نہ سن سکے بھلا اس سے بھی سوال کرتے ہیں؟ جو سن نہ سکے اس کو پکارنا کیا؟ اب یہ میرا نہیں، حافظ ابن کثیر کا عقیدہ کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے معافی مانگے وَيَسْأَلُوهُ، اور آقا علیہ السلام سے سوال کریں، حضور کو پکار کر کہیں یا رسول اللہ ان یستغفر لہم، کہ حضور میری شفاعت کر دے خدا کی بارگاہ میں۔ حضور سے سوال کریں فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ، جب حضور کو پکار کر سوال کریں گے کہ آقا ہماری سفارش کر دیں تو اللہ پاک ان کی توبہ بھی قبول کرے گا، ان پہ رحمت بھی کرے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ وَلِهَذَا قَالَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ پا لیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا۔ اب حافظ ابن کثیر نے یہ بات بیان کر کے، حافظ ابن کثیر نے بڑی اہم چیز یہ تفسیر کر کے آیت کریمہ کی آگے لکھتے ہیں، اٹھا کے گھروں میں جا کے دیکھیے گا تفسیر ابن کثیر۔ اب یہ تو کوئی بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں اور شیعوں اور دکنیوں اور دہلویوں کی لکھی ہوئی تفسیر نہیں ہے، یہ تو حافظ ابن کثیر کی تفسیر کوٹ کر رہا ہوں، جا کے دیکھیے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وَذَاكَرَ جَمَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ ائمہ علماء کی جماعت نے بیان کیا، منہم الشیخ ابو نصر بن الصباح، ان میں شیخ ابو نصر بن صباح اپنی کتاب الشامل میں بیان کرتے ہیں الحکایت المشہورہ عن العتبی، حضرت عتبی سے روایت بیان کرتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر کے لفظ سنیے، وہ کہتے ہیں وَذَاكَرَ جَمَاعَةٌ، یہ جو آگے واقعہ روایت کر رہے ہیں حافظ ابن کثیر، وہ کہتے ہیں علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کو روایت کیا، گویا حضور کی امت کے اکابر علماء محدثین کا عقیدہ ہے۔ اور وہ حوالہ دیتے ہیں کہ عتبی بیان کرتے ہیں قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں آقا علیہ السلام کی قبر انور روضہ پاک کے قریب بیٹھا تھا، فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ، ایک اعرابی آیا دیہات کا رہنے والا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں آ کے حضور کو پکارا۔ اب یہ یہاں تک ذرا چھوڑ کر حوالہ تو میں دے رہا ہوں آپ کو حافظ ابن کثیر کا، تفسیر ابن کثیر سے، مگر تھوڑی دیر رک کر اس روایت کو کتب حدیث سے بھی میں کوٹ کر دوں، پھر حافظ ابن کثیر کی طرف آ جاتا ہوں۔ جس واقعہ کو حافظ ابن کثیر بیان کر رہے ہیں یہ امام ابو حرب الحلالی روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو حافظ ابن کثیر نے کوٹ کی اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، حدیث نمبر 4178، اور پھر امام ابن قدامہ نے روایت کیا حافظ ابن کثیر کے علاوہ، اور امام سیوطی نے، اور پھر بہت سارے ائمہ محدثین اور مفسرین اس کو بیان کرتے چلے آئے، حتیٰ کہ امام نووی نے اپنی کتابوں میں اس کو روایت کیا۔
اب یہ تمام جو ریفرنسز ہیں حوالے اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور اس کو پھر امام بزار نے روایت کیا اس واقعہ کو، اور دیگر محدثین اور ائمہ نے۔ اب میں جو کوٹ کر رہا تھا کہ وہ اعرابی آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعہ پورا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے باہر اس نے اپنی سواری باندھ دی، اور سواری باندھ کر اندر داخل ہوا، حتی اتی القبر وواقف بحذاء وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فقال السلام علیک یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام پر سلام کیا۔ ثم سلم علی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر ان دونوں شیخین پہ سلام کیا۔ ثم اقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بابی انت و امی یا رسول اللہ، پھر آقا علیہ السلام کو پکارا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ جئتو کا مثقلا بالذنوب والخطایا، آقا میں گناہوں اور خطا کاریوں کے بوجھوں میں دبا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ مستشفعا بکا علی ربک، اللہ کے حضور آپ کی سفارش طلب کرنے کے لیے آپ کو اپنا سفارشی وسیلہ بنا کر آیا ہوں۔ لأنہ قال فی محکم کتابہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حکم فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اس آیت کو پڑھا۔ وَقَدْ جِئْتُكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مُثْقَلًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا أَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى رَبِّكَ، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں سفارش کی خیرات، شفاعت کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں، ان یغفر لی ذنوبی، کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وان تشفع فی، اور میرے حق میں آپ کی شفاعت قبول کر لے۔ ثم اقبل فی ارد الناس وهو یقول، پھر پیچھے مڑا اور مڑ کر پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگا، یا خیر من دفنت فی الارض اعظمہ فطاب من طیبت الابقاء واقمہ والاقم نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اور اس عرابی کے یہ شعر 1500 سال سے آقا کی جالیوں کے ارد گرد آج تک لکھے ہوئے ہیں۔ حضور کے توسل اور شفاعت اور استغاثہ پر مبنی یہ شعر آج بھی جالیوں کے ارد گرد لکھے ہوئے ہیں، سبز سیاہی میں لکھے۔ تو اس نے یہ شعر پڑھا جس کو امام بہقی نے، میں عرض کر رہا تھا، اس کو روایت کیا۔ تو میں نے حدیث آپ کو پوری سنا دی اصل کتاب سے تاکہ ریفرنس آپ کے سامنے آ جائے، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ساری پڑھ دی، میں نے عرض کیا کہ امام بہقی نے اور ان تمام ائمہ نے ان کو اپنی اپنی کتب میں روایت کیا۔ اب حافظ ابن کثیر اس پورے واقعے کو پورے شعر تک لکھتے ہیں، پورا شعر بیان کر کے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شعر پڑھ کے وہ ایک طرف ہٹا، ثم انصرف الاعرابی، اب حافظ ابن کثیر نے اور دیگر ائمہ محدثین نے بیان کیا کہ شعر پڑھ کے وہ شخص ہٹ گیا پیچھے۔ فغلبتنی عینی، اب حضرت اتبی روایت کر رہے ہیں جو اس حدیث کے راوی، کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، آنکھ لگی ہی تھی کہ آقا علیہ السلام میرے خواب میں آ گئے۔ اسی لمحے جالی مبارک کے پاس آقا علیہ السلام خواب میں آئے، اور خواب میں آتے فرمایا، یا اتبی الحق العرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے اٹھ اور دوڑ کر اس عرابی کے پیچھے جا جو روتا جا رہا ہے، اور جا کے اس کے پکڑ لے اور خوشخبری سنا کہ خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی تفسیر میں، جب حافظ ابن کثیر ذاکر جماعتن کہہ کر کہ کثیر ائمہ علماء محدثین یہ روایت لائے،
اور جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ روایت پر کوئی جرح نہیں کی، اس پر تنقید نہیں کی، اس کو ضعیف نہیں کہا، اس کو موضوع نہیں کہا، اس سے اختلاف نہیں کیا، اس سے انکار نہیں کیا، اور اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کوئی الگ رائے نہیں دی۔ گویا حافظ ابن کثیر نے آقا علیہ السلام کی قبر انور پر آ کے اس عرابی کا وسیلہ کرنا اور اسی لمحے آقا کی بارگاہ میں وسیلہ کا قبول کر لیا جانا اور اس کی بخشش کی بشارت پہنچا دینا، حافظ ابن کثیر اسے دلیل اور سند کے طور پر اس آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں اور اس پر کوئی جرح نہیں کی، انکار نہیں کیا۔ اب دیکھیے عقیدے کتنے بدل گئے، عقیدے کتنے بدل گئے۔ حضور کے توسل کا انکار کرنے والے آپ کو، اہل سنت کو، میرے آقا کے عاشقوں کو، غلاموں کو حضور کا وسیلہ پکڑنے والے، حضور سے استشفاء کرنے والوں کو تانا دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ تمہارے عقیدہ درست نہیں۔ لیکن اب سنیے ایک لطیفہ بیان کر رہا ہوں تانا دینے والوں کے لیے اور آپ کی تقویت ایمانی کے لیے کہ حافظ ابن کثیر کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو کوٹ کیا، اور جب محدث اور مفسر ذاکر جماعتن کہہ دیتا ہے کہ ناقابل شمار کثیر تعداد میں علماء ائمہ کی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا، تو گویا وہ اپنی تصدیق کی مہر لگا دیتا ہے۔ اور اگر اس مفسر اور محدث کو پھر اس روایت سے اختلاف ہو اس کی سند کے ساتھ، تو پھر وہ بعد میں اس کی جرح کرتا ہے، اس کا فرض ہے۔ اور حافظ ابن کثیر ایسا کرتے ہیں کہ وہ لکھ دے کہ یہ ضعیف ہے۔ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، سینکڑوں مقامات پر جہاں ایک روایت بیان کر کے حافظ ابن کثیر کو اتفاق نہیں، اس پر جرح کرتے ہیں، اس کا ضعیف ہونا لکھتے ہیں، اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور جب اختلاف نہ کریں، جرح نہ کریں اور اس سے دلیل اور ثبوت کے طور پہ کوٹ کریں، تو مطلب ہے کہ حافظ ابن کثیر کا اس پر اعتماد اور اعتقاد ہے۔ جو تنخواہ دار ہیں وہ نیچے لکھتے ہیں، سنیے، وہ اس کو بیان کر کے نیچے وہ اس کے اوپر رد کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہیا حکایت باطلۃ، یہ جھوٹی حکایت ہے۔ یعنی جس حکایت کا باطل ہونا حافظ ابن کثیر کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ ان کے 1100 سال، 1000 سال بعد آج کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ حکایت باطلہ کو حافظ ابن کثیر روایت کرے اور آج کا تنخواہ دار محقق جس کو امام ابن کثیر ذاکرہ جماعتن کہہ کے اس پر مہر تصدیق لگائے اور جرح تک کے بھی کرنے کے کو نہ کرنا گوارا کرے، اس کو کہیں یہ حکایت باطلہ کہہ کے اور قصہ واہیہ ہے، نیچے رد کر دیا۔ گویا حافظ ابن کثیر کی بات بھی اگر اپنے عقیدے کے مطابق پسند نہ آئے تو اب ابن کثیر بھی رد ہے، اب ابن تیمیہ کی بات بھی رد ہوتی ہے، ابن القیم کی بھی رد ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ معیار عقیدے کا نہ قرآن رہا، نہ حدیث رہی، نہ اسوہ صحابہ رہا، نہ احادیث کی روایات رہی، نہ ائمہ محدثین اور مفسرین کا قول رہا۔ جو کچھ وہ اعتقاد میں لکھ گئے، جو منشا کو پسند نہیں آیا، نیچے آج کے محقق حاشیے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ حکایت باطلہ اور قصہ واہیہ ہے۔ اب اندازہ کریں تو کون پھرا عقائد سے؟ توسل کرنے والے یا توسل کا انکار کرنے والے؟ کون پھر گیا؟ اور پھر آگے لطف کی بات